الیاس ایڈوکیٹ لاء سوسائٹی پاکستان سے آج آپ کے ساتھ مخاطب ہوں۔ آج جو ویڈیو کا مقصد ہے یہ اسلامی اور شرعی نکاح کے متعلق ہے۔ بہت سارے لوگ ہمیں کویسچنز کرتے ہیں کہ ہم نے جو ہے صرف شرعی نکاح کرنا ہے، اسلامی نکاح کرنا ہے، ہم نے شادی رجسٹرڈ نہیں کروانی، نہ یونین کونسل میں کروانی ہے، نہ نادرا کا کوئی کمپیوٹرائز سرٹیفکیٹ لینا ہے، کیا شرعی نکاح کی کوئی حیثیت ہے، کیا ہمارا نکاح ہو جائے گا، اس کی ریکوائرمنٹ کیا کیا ہیں۔ اس کی جو میں نے اتنے ہم نے کروائے ہیں، جو میں نے مین ریزنز جو دیکھی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہسبینڈ ہے یا جو مرد ہے وہ زیادہ تر چھپ کر شادی کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ چھپ کر سے مراد ہے اس کی دوسری بھی شادی ہو سکتی ہے، تیسری بھی شادی ہو سکتی ہے، یا گھر والوں سے ویسے ہی چوری کسی کے ساتھ اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے اور ان کی آپس میں بات چیت اس طرح کی ہے کہ ایک دوسرے پہ اعتماد ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ابھی کوئی ڈاکومنٹ کے اوپر کسی قسم کا ریکارڈ نہیں لے کے آنا، ہم نے صرف اسلامی نکاح کرنا ہے، شرعی نکاح کرنا ہے کہ ہم اگر ملتے بھی رہیں گے تو شریعت کے حساب سے ہم ملتے رہیں گے۔ تو اس کے لیے جو شرعی نکاح ہے اس کے لیے جو ریکوائرمنٹ ہے وہ کم از کم دونوں بالغ ہونے چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ ویسے تو بلوغت تو 14-15 سال میں ہو جاتی ہے، مگر 18 سال پاکستانی لاء آف دی لینڈ جو ہے وہ 18 سال ہے کہ 18 سال سے اوپر ہونے چاہیے۔ لڑکی جو ہے وہ طلاق یافتہ ہونی چاہیے، یا کنواری ہونی چاہیے، یا بیوہ ہونی چاہیے، اس کا کوئی میرج کا سٹیٹس نہ ہو کہ وہ شادی شدہ نہ ہو۔ میں ابھی صرف مسلمز کی بات کر رہا ہوں، میں کسی اور کی بات نہیں کر رہا، مسلمان کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو ان کا 18 سال کا ہونا ضروری ہے، اس کے علاوہ ان کے کم سے کم 2 گواہ، بالغ گواہ، ٹھیک ہے نا، 18 سال سے اوپر کے۔ تو زیادہ سے زیادہ 4 5 6 8 بھی کر سکتے ہیں، مگر کم سے کم ریکوائرمنٹ 2 گواہان کی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ حق مہر انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے، جو بھی کوئی حق مہر ہو، 1 روپیہ بھی ہو سکتا ہے، 1000 بھی ہو سکتا ہے، 10,000 بھی ہو سکتا ہے، 50,000 بھی ہو سکتا ہے، وہ دونوں کی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ جو نکاح خواہ جو نکاح کرواتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ مجلس اس کو ایک قسم کی بول دیں۔ نکاح جب ہوتا ہے تو لڑکا اور لڑکی دونوں موجود ہوتے ہیں۔ سم ٹائم یہ آج کل یہ آن لائن بھی ہو رہا ہے، لڑکی کہیں اور بیٹھی ہے، لڑکا کہیں اور بیٹھا ہوا ہے، تو فون کے ذریعے بھی لوگ نکاح پڑھا رہے ہیں، شرعی پڑھا رہے ہیں۔ اب اگر فزیکل بیٹھے ہیں تو دونوں کے سامنے اپیرنس ہے، ٹھیک ہے، تو آج کل ساتھ ویڈیو بھی، نکاح خواہ بھی ویڈیو بناتا ہے لڑکی، اور لڑکے کو بھی کہتا ہے کہ آپ اپنے فون میں یہ ویڈیو بنا لیں، یا یہ جو بنی ویڈیو اس کو ان کو دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ثبوت کے طور پہ۔ اب جو نکاح خواہ ہے وہ نکاح پڑھاتا ہے، ٹھیک ہے، گواہان کی موجودگی میں حق مہر جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں جی کہ اتنا حق مہر ہے، ٹھیک ہے نا۔ معجل بھی ہوتا ہے، غیر معجل بھی ہوتا ہے۔ معجل بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اگر 5,000 حق مہر دونوں کا ڈیسائیڈ ہوا ہے، اس وقت موقع کے اوپر لڑکا اگر 1,000 روپیہ لڑکی کو حق مہر دیتا ہے، وہ 1,000 معجل ہو گیا، وہ 4,000 وہ کہتا ہے جی بعد میں دوں گا، یا لڑکی کہتی ہے جی کہ میں جب مرضی مانگوں تو تب مجھے وہ 4,000 دے گا، وہ غیر معجل ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ 4,000 غیر معجل ہو گیا۔ اب جو نکاح کا ہے وہ نکاح پڑھائے گا، دونوں کا ایجاب و قبول کروائے گا، دونوں سے پوچھے گا کہ آپ اپنی مرضی سے کسی جبر کے بغیر یا کسی بھی وجہ سے اپنی مرضی کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، آپ نکاح کر رہے ہیں، کوئی زور زبردستی یا کسی نے ورگلایا تو نہیں ہے آپ کو، یا کوئی بھی آپ کو کوئی نشاور چیز یا کوئی پستول کے ساتھ ڈرا کے کوئی لے کے آیا ہو، اس طرح وہ آپ سے مولوی صاحب پوچھ لیتے ہیں۔ تو جب آپ بتا دیتے ہیں نہیں جی مجھے کسی نے ورگلایا نہیں ہے، کسی نے کوئی دھوکہ نہیں، کسی نے پھسلایا نہیں، میں خود اپنی مرضی کے ساتھ اس بندے کے ساتھ اس کے عقد میں آنا چاہتی ہوں، تو مولوی صاحب دونوں کا پھر نکاح پڑھ کے ایجاب و قبول کرواتے ہیں۔ ایجاب و قبول جب ہو جاتا ہے تو مولوی صاحب زیادہ سے زیادہ ایک سرٹیفکیٹ ایشو کر دیتے ہیں، جس میں وہ گواہان کے نام، لڑکا اور لڑکی کے نام، گواہان کے نام، ان کا حق مہر، یہ ساری ڈیٹیل لکھ دیتے ہیں اور اپنی سیل لگا دیتے ہیں، جس کو مہر کہتے ہیں جی، کہ فلاں ڈیٹ کو فلاں ٹائم کے اوپر فلاں ان کی گواہان کی موجودگی میں اس لڑکے اور لڑکی نے جو ہے نکاح پڑھا ہے۔ اب اس کے لیے ضروری ہے جو گواہان ہیں کم از کم ان کے شناختی کارڈ ہونا ضروری ہے۔ اگر لڑکی کے پاس شناختی کارڈ نہ بھی ہو تو لڑکی کی تصویر وغیرہ چل جاتی ہے۔ اگر 18 سال کا اس کا کوئی ثبوت ہونا چاہیے، کوئی پے فارم ہونا چاہیے، کوئی ایجوکیشنل ڈاکومنٹ ہونا چاہیے، کچھ بھی ہونا چاہیے کہ 18 سال سے اوپر ہے۔ تو یہ شرعی نکاح اس طرح ہوتے ہیں، تو ہم بھی شرعی نکاح ہم بھی سارا کرواتے ہیں، ٹھیک ہے۔
مگر اس میں ایک چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ شرعی نکاح میں وہ جو کہتے ہیں جی پیپر کدھر ہے، کوئی پیپر نہیں ہوتا سوائے ایک سرٹیفکیٹ کے جو نکاح رجسٹرار کا ہوتا ہے، یا اگر وکیل صاحب کے آفس میں گیا وکیل صاحب اپنے آفس کا بھی دے دیتے ہیں جناب کہ ہمارے آفس میں یہ نکاح ہوا تھا۔ یونین کونسل کے جو وہ 4 فارم ہوتے ہیں جس کو نکاح نامہ بولتے ہیں، وہ آپ کو کوئی فارم نہیں ملے گا، کوئی پرت نہیں ملے گی، نہ ہی آپ کو نادرا کا کوئی کمپیوٹرائز سرٹیفکیٹ ملے گا۔ یہ شرعی نکاح ہے اور اسلامک نکاح ہے، اور یہ اسلام میں اس کو ایکسیپٹیبل ہے، یہ اس نکاح کو مانا جاتا ہے۔ ہاں اس وقت پھر شرعی نکاح کا اگر وہ کوئی بچہ بچی پیدا ہو جاتا ہے تو پھر اس کا سرٹیفکیٹ بنوانے کے لیے، برتھ سرٹیفکیٹ بنوانے کے لیے پھر آپ کو نکاح نامہ رجسٹرڈ کروانا پڑتا ہے اپنا، پھر لڑکی اپنا شناختی کارڈ وغیرہ، وہ پھر بعد میں اگر اولاد ہو جاتی ہے یا کچھ ہوتا ہے تو وہ پھر بعد میں رجسٹرڈ کروانا ہی کروانا ہوتا ہے۔ آپ کا بہت شکریہ، تھینک یو۔